انتہائی افسوسناک تازہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے سانحہ گل پلازا کے بعد جب ریسکیو آپریشن جاری ہے ایک دکان سے 25 سے 30 لاشیں ملنے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ کاشف مشتاق نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو ہے لائیو کوریج کے دوران یہ بتایا تھا کہ جو فرسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے یہاں آپریشن روک دیا گیا ہے اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ میزنائن کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ تاہم اب انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ ریسکیو اداروں کی جانب سے سامنے آئی کہ 20 سے 25 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ایک شاپ کے اندر نظر آئی ہیں۔ اس بات کو ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کنفرم کیا ہے کہ 30 ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ یہ شاپ ہے، شاپ کے اندر جو ہے وہ تمام تر ڈیڈ باڈیز ایک ہی شاپ کے اندر موجود تھیں۔ ڈی آئی جی اسد رضا کا یہ بتانا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر باڈیز کو یہاں سے نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اطراف میں جو بھی آپریشن چل رہا تھا عمارت کا ملبہ ہٹانے کا وہ بھی وقتی طور پر روک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان لاشوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا ہے کہ 30 لاشیں ایک ہی دکان سے جو کہ کراکری کی دکان تھی نکالی جا رہی ہے۔ یہی کاشف آپ نے ہمیں بتایا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کاشف ایک لمحے کے لیے ہم اپنے ناظرین سے یہ بتانا چاہیں گے کہ جس وقت یہ آگ لگی لوگوں نے مختلف دکانوں میں پناہ لینے کی کوشش کی یا وہاں ٹریپ ہو گئے، اور اب ایسی ہی ایک دکان کا سراغ لگایا گیا ہے ریسکیو آپریشن کے دوران، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 لاشیں موجود ہیں۔ اس وقت ریسکیو اداروں کو بھی انتہائی مشکل کا سامنا ہے۔ اب یہاں سے 25 سے 30 لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ خبر ہمارے پاس موجود ہے اور اب ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کاشف مشتاق ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال بتائیں گے۔ کاشف ایک بار پھر بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ وقتی طور پر بالائی منزلوں پر روکا گیا تھا اور میزنائن فلور پر پچھلے 1 گھنٹے سے جو ہے وہ مختلف ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی تھی اور کچھ دکاندار تھے، ان کی انفارمیشن تھی کہ کسی ایک دکان میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ کافی زیادہ لوگ اس دکان کے اندر گئے تھے۔ تاہم اس دکان کو اب جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے۔ میزنائن فلور پر یہ دکان ہے اور جب اس شاپ کو کھولا گیا اور دیکھا گیا ہے تو اس کے اندر 30 لاشیں جو ہیں وہ کنفرم کر دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے مختلف ریسکیو ٹیمیں یہاں کام کر رہی تھی۔ تمام ریسکیو ٹیموں کو ابھی پیچھے ہٹایا گیا اور ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ان لاشوں کو یہاں سے اسپتال منتقل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر جو ہے وہ جو واٹر باؤزر ہیں یا دیگر چیزیں ہیں جو مشینری ہے اسے وقتی طور پر روکا گیا تھا، وہاں سرچنگ کے عمل کو روکا گیا تھا اور تمام تر ٹیموں کو جو ہے وہ میزنائن پر جو ہے وہ داخل کیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے سے یہ آپریشن جاری تھا اور اب جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 30 لاشیں جو ہیں وہ یہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کو پیچھے ہٹایا گیا ہے اور نکالنے کے بعد پہلے انہیں منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد ریسکیو آپریشن کو مزید اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی فلور سے فرسٹ فلور سے 8 لاشیں ملی تھیں، تاہم مجموعی طور پر جو یہ تعداد تھی وہ 28 ہو گئی تھی اور 4 سے 5 مختلف باڈیز کے حصے ملے تھے۔ تاہم اب تک جو یہ مجموعی طور پر تعداد تھی وہ 32 بتائی جا رہی تھی، جبکہ اب مزید 30 لاشیں جو ہیں وہ ایک ہی شاپ کے اندر سے ملی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کراکری کی شاپ ہے اور کراکری کی شاپ کے اندر 30 لاشیں موجود نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پولیس کی نگرانی میں تمام تر یہ لاشیں ایمبولینسز میں رکھی جائیں گی اور ایمبولینسز میں رکھنے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ اسپتال کے لیے روانہ کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کاشف مشتاق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ تقریباً 32 لاشیں اس سے قبل گزشتہ روز سے جاری 2 روز سے جاری ریسکیو آپریشن کے دوران نکالی گئی ہیں، لیکن اچانک ہی ایک دکان جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لی تھی، اب اس کو کھولا گیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ 30 لاشیں وہاں موجود ہیں۔ تو اب ہلاکتوں اور جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 62 تک جا پہنچے گی، جن کی لاشیں اب تک دستیاب ہو سکی ہیں۔ 32 افراد اس سے پہلے تصدیق کی گئی تھی کہ ان کی میتیں نکال لی گئی ہیں، انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دکان سے جو کہ کراکری کی دکان تھی وہاں سے تقریباً 30 لاشیں مزید ملی ہیں، جنہیں باہر نکالنے کے لیے اس وقت کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے۔ میزنائن فلور پر واقع کراکری کی دکان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے جو واقفان حال تھے انہوں نے اشارہ دیا کہ ایک دکان
دکان ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے پناہ لینے کی، جان بچانے کے لیے کوشش کی تھی، جس دوران آگ لگی اور اب وہ دکان مل گئی ہے، وہاں تک پہنچ گئے ہیں ریسکیو کے اہلکار، اور بتایا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب لاشیں وہاں موجود ہیں۔ تو اس طرح جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 60 اور 62 تک جا پہنچے گی۔ کاشف مشتاق، نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس افسوسناک خبر کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کاشف، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ 2 روز سے جاری جو ریسکیو آپریشن ہے وہ کس طرح آگے بڑھا اور آج میزانین فلور تک یہ معاملہ کس طرح پہنچا؟ دیکھیے، جب یہ آگ لگی ابتدائی طور پر 6 لاشیں نکالی گئیں اور ہفتے کے روز سے یہ آپریشن جاری ہے اور ابتدائی طور پر کوشش کی گئی کہ پہلے فرسٹ فلور کو کلیئر کیا جائے۔ گزشتہ روز تک جو ہے وہ عمارت کے فرسٹ اور سیکنڈ فلور کلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد تھرڈ فلور پر آج جو ہے وہ آپریشن جاری تھا۔ وقتی طور پر تقریباً 2 بجے کے قریب اس آپریشن کو روک دیا گیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ تمام تر ٹیموں کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ وہ میزنائن فلور کو کلیئر کریں۔ میزنائن فلور پر جو ہے وہ جب یہ ٹیمیں کام کر رہی تھی پچھلے 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کے بعد اب جو ہے وہ یہ کنفرم کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ 30 افراد کی لاشیں ایک شاپ سے ملی ہیں اور یہ ڈی آئی جی ساؤتھ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ باڈیز کو پولیس کی نگرانی میں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ جب یہ باڈیز ایک دکان کے اندر ایک دکاندار کی ہی نشاندہی پر بتایا گیا تھا کہ اس نے جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے آپ پولیس کو یہ کنفرم کیا تو پولیس کی جانب سے راستہ کلیئر کیا گیا، ریسکیو ٹیموں کی جانب سے یہ راستہ کلیئر کیا کہ اس شاپ تک پہنچا گیا جو میزنائن پہ موجود تھی۔ کراکری کی یہ شاپ ہے۔ جب اس شاپ کے اندر جو ہے وہ چیک کیا گیا تو 30 لاشیں جو ہیں وہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے ملی ہیں، جنہیں مختلف ایمبولینسز کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کیا جائے گا۔ اب وقتی طور پر جو ایسلیولیٹر یہاں چل رہا تھا، جو ہیوی مشینری یہاں موجود تھی، اسے روک دیا گیا ہے۔ جو اسنارکل تھیں انہیں بھی جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا ہے۔ تاہم ابتدائی طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ان لاشوں کو یہاں سے ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور اس کے بعد اس ریسکیو آپریشن کو اگلے مرحلے میں داخل کیا جائے۔ اچھا کاشف، جس دکاندار کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں یہاں پہنچی ہیں اس سے بات ہو سکی ہے؟ وہ کیا بتا رہا ہے کہ جو میتیں ہیں، جن لوگوں نے یہاں پناہ لی تھی، یہ کیا وہ خواتین تھے، دکاندار تھے، بچے بھی ان میں شامل تھے؟ کچھ پتہ چل سکا اس متعلق؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی۔ دکاندار جس دکاندار نے اس چیز کی انفارمیشن دی اس سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا اس وقت ایک بھگدڑ مچ گئی تھی۔ مختلف دروازے چونکہ اس شاپنگ سینٹر کے بند تھے تمام تر، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے مختلف دکانوں کے اندر، مختلف کارنرز کے اندر، مختلف ایسی شیڈز کے اندر جو ہے وہ جا کے پناہ لی تھی۔ تاہم ایک دکاندار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ ایک دکان کے اندر کافی زیادہ لوگ موجود تھے اور اس کی جانب سے میزنائن کی طرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ میزنائن فلور پر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ بھاگے تھے، لیکن تعداد کنفرم نہیں کی جا رہی تھی۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے کچھ دیر پہلے 20 سے 25 لوگوں کی اطلاع ہے اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن اب ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا کہ 30 لاشیں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور فوری طور پر اس ایریے کو، میزنائن کے جو ہے وہ ایریا ہے، اسے کارڈن کر لیا گیا ہے۔ کارڈن کرنے کے بعد یہاں سے لاشیں منتقل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ پولیس کی اضافی نفری یہاں طلب کر لی گئی ہے اور تمام تر جو ریسکیو کا کام تھا اسے وقتی طور پر اسٹاپ کر دیا گیا ہے تاکہ پہلے ان لاشوں کو بالکل پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایمبولینس کے اندر شفٹ کیا جائے گا۔ شفٹ کرنے کے بعد یہاں سے سول اسپتال منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے جو مختلف جسم کے اعضاء ملے تھے اس میں زیادہ تر ہڈیاں موجود تھی، تاہم ڈاکٹر سمیہ جو پولیس سرجن ہے ہماری، جب تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ سول اسپتال اب سے 2 گھنٹے قبل 4 سے 5 اس طرح کی ڈیڈ باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ پہنچائے گئے تھے، تاہم ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا تھا اور چیزوں کو چیک کر رہا تھا۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ 32 لاشیں بچائی جا رہی تھیں، جبکہ اب افسوسناک خبر یہ کہ 30 مزید لاشیں ایک ہی شاپ سے جو ہے وہ ملی ہیں، تاہم پولیس کی جانب سے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو فوری طور پر یہاں سے منتقل کیا جائے۔ اچھا کاشف، یعنی ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دکاندار تھے جنہوں نے پناہ لے لی تھی کسی ایک دکان میں، یا وہاں شاپنگ کے لیے آنے والے عورتیں، مرد، خواتین، بچے تھے جنہوں نے پناہ لے لی تھی؟ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا؟ بالکل، اس حوالے سے کوئی حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا۔ 87 کے قریب افراد کی لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی جس میں فیملیز کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پیارے اسی عمارت کے اندر موجود تھے۔ تاہم ان میں سے 40 کے قریب افراد کی لوکیشن بھی اسی عمارت کے اندر کی آئی تھی، تاہم لیکن اس میں اب تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا تھا کہ جو 87 افراد ہیں ان میں سے دکاندار کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، اس چیز کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی۔ جو پولیس سرجن ہیں ہماری، تھوڑی دیر پہلے جب
ان سے بات ہوئی تو ایک جو انسانی اعضاء کا ایک کچھ حصہ بھیجا گیا تھا، تو ان کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا تھا کہ یہ کسی 14 سے 15 سال کے لڑکے کا جو ہے وہ مختلف جسم کے حصے لگتے ہیں۔ تاہم اس طرح کی انفارمیشن آئی تھی۔ اب تک یہ جو 30 لاشیں ایک ساتھ ایک شاپ کے اندر ملی ہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ آیا یہ دکاندار ہیں یا پھر کسٹمر ہیں یا پھر خواتین ہیں، بچے ہیں۔ اب تک کوئی اس کی انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ کاشف ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اپنے ناظرین سے ہم یہ معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ انتہائی دکھ سے ہمارا بھی دل بھرا ہوا ہے، اور یہ خبر بھی انتہائی تشویشناک ہے، دل خراش ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک دکان میں جن کی تعداد 30 تھی پناہ لے لی، یہ سوچ کر کہ عمارت کے ایک حصے میں آگ لگی ہے، باہر جانے کا راستہ بند ہے، فائر بریگیڈ آ چکی ہے، آگ بجھانے کا کام جو ہی مکمل کیا جائے گا تو ہمیں اس دکان سے ریسکیو کر لیا جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ 1.5 دن تک 50 گھنٹے تک اس عمارت میں شعلے بھڑکتے رہیں گے، اور انہیں ریسکیو کرنے 72 گھنٹوں کے بعد کوئی آئے گا۔ ایک ہی دکان میں اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لینے والے 30 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں، اور جن لوگوں نے اس آس پر، اس امید پر اس دکان میں پناہ لی ہوگی کہ آگ ایک حصے میں لگی ہے مال کے، شاپنگ پلازا کے، گل پلازا کے، اور جو راستے جو کہ باہر جانے کے مزدور ہیں، تو ایک دکان میں پناہ لے لی جائے تاکہ جو گرمائش ہے اس سے بچا جا سکے، اور جو ہی آگ پر قابو پا لیا جائے گا باقی لوگوں کو جو زندہ ریسکیو کر لیا جائے گا۔ اس آس میں، ریسکیو کے انتظار میں، ان کی میتوں کو 72 گھنٹے بعد اب ریسکیو کیا جائے گا۔ پولیس وہاں پہنچ گئی ہے، تمام اداروں کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، رینجرز سیکیورٹی پر مامور ہے۔ پولیس کی نگرانی میں ان میتوں کو یکے بعد دیگرے گل پلازا کے میزنائن سینٹر کی ایک دکان سے نکالا جا رہا ہے، اور مرنے والوں کی تعداد اس حادثے میں اب تک جن لوگوں کی میتیں ریکور کی گئی ہیں، محتاط اندازے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60 کے قریب میتیں دریافت کر لی گئی ہیں، جن میں سے 31-32 کو پہلے ریسکیو کر لیا گیا تھا، اور 30 کو ایک دکان سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا ہفتے کی رات تقریباً 10:15 بجے، اور یہ اتنی تیزی سے آگ پھیلی، اور جس طرح چونکہ رات 10 بجے کا وقت تھا، عموماً شاپنگ سینٹرز میں یہ رواج رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ شاپنگ مکمل کریں اور چلیں، اور دیگر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 1 یا 2 دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے باہر نکل جائیں اور مال کی کلوزنگ جو ہے وہ کی جا سکے۔ ایسی ہی صورتحال تھی، 10:15 بجے تھی، لیکن چونکہ ویکینڈ تھا، ہفتہ تھا، تو ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی ان لوگوں کی جو شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ آگ لگی رہی، آگ 50 گھنٹے تک لگی رہی، دکانوں کو جھلساتی رہی، جسموں کو پگھلاتی رہی، لوگ ریسکیو کا انتظار کرتے رہے۔ کاشف مشتاق کی طرف چلتے ہیں۔ کاشف۔ بالکل وجی، انتہائی افسوسناک خبر ہم نے آپ کو دی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آج صبح سویرے جب ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے آپریشن کے حوالے سے اپڈیٹ میں نے لینا چاہی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ مختلف پاکٹس ایسے ہیں اس عمارت کے اندر کہ جن کو اب تک سرچ نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے مقامات ان کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ جہاں اب تک ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچی تھی، اور اس کا ریزن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک تو یا تو وہاں ملبہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ تاہم جب یہ اس دکان کی نشاندہی ہوئی ہے اور یہاں سے اب جب لاشیں نکالی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسے اور بھی پاکٹس موجود ہیں کہ یہاں جہاں کی نشاندہی ہوگی اور اس کے بعد وہاں بھی سرچنگ کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور تمام تر لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس پر ہمیں غم و غصہ بھی ہے، 87 افراد کی فہرست بنا لی گئی، ایک ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی، وہاں فہرست مرتب کی گئی، لیکن اس فہرست میں یہ نہیں لکھا کہ یہ دکاندار ہے یا یہ یہاں خریداری کے لیے آیا ہوا مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کی کوئی کلاسیفیکیشن بس جاری کر دی گئی۔ 87 افراد ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ اس میں بچے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بزرگ کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، دکاندار کتنے ہیں، شاپنگ کرنے والے کتنے ہیں، اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔
बिल्कुल, इस हवाले से मैंने डीसी साउथ से, डीआईजी साउथ से और दीगर आला हुकाम से सवाल जब किया था, तो उनकी जानिब से बताया गया था कि जो ये लिस्ट बनाई गई है, इसमें बहुत सारे लोग डबलिंग हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी मौजूद हैं कि जिन्होंने एक ही फैमिली के 3 से 4 लोगों ने जो है वो लिस्ट के बारे में बताया है और अपने लोगों के बारे में बताया है। तमाम वो इस चीज़ को तो चेक कर रहे थे, लेकिन इस लिस्ट के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि आया इनकी उम्रें क्या हैं, इनमें खवातीन शामिल हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं या कौन लोग हैं। इस हवाले से कोई अपडेट जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं डाली गई थी। ताहम इसमें ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट था कि दुकानदार जो हैं उनके हवाले से भी डेटा मुरतब जो है वो कर लिया जाता। जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी ज़राए हैं या फिर रेस्क्यू इदारे हैं, उनकी जानिब से हमें ये भी कंफर्म किया गया कि जो छत की तरफ जाने वाला जो रैंप है, उसके ऊपर जो ग्रिल लगाई गई थी, वो ग्रिल भी लॉक थी। तो शायद एक ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि रैंप के ऊपर जो है वो मलबा गिर चुका है, जो इमारत की फ्रंट साइड है वो मुकम्मल तौर पर रैंप के ऊपर ही गिरी है, तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस रैंप के ऊपर भी लोग मौजूद हो सकते हैं। तो उस रैंप को भी चेक किया जाएगा। डीसी साउथ की जानिब से ये कहा गया था कि आज उस रैंप के लिए भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा और फ्रंट साइड का जो मलबा है वहाँ हैवी मशीनरी लगाई जाएगी। लेकिन दोपहर से ही हम देख रहे थे कि काम को थोड़ा सा सुस्त किया गया था और साथ साथ जो है वो ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से मेजबाइन फ्लोर को जो है वो अब देखा जाए। रेस्क्यू टीमें तमाम तर वहीं काम कर रही थी और अब से कुछ देर कबल ही जो है वो ये अफसोसनाक इतला मिली है कि एक शॉप के अंदर से, जो कि क्रॉकरी की शॉप बताई जाती है, डीसी साउथ की जानिब से कंफर्म किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 30 लाशें जो है तो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। अब तक इन लाशों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है और जैसे ही एम्बुलेंसेस की एक तादाद यहाँ पहुँचेगी तो उसके बाद तमाम तर बॉडीज को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद इस ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाएगा। तब तक जो है वो जो हैवी मशीनरी से यहाँ काम हो रहा था उसे रोक दिया गया है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें एक बार फिर बताएं कि 32 के करीब पहले लाशें बताई गई थी और 30 मजीद लाशों की अपडेट आई है। तो मजमूई तौर पर हमें ये लगता है कि 60 से 62 जो लाशें हैं वो अब तक काउंट हो चुकी हैं और इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 80 अफराद की लिस्ट बनाई गई थी उनमें से 51 अफराद का डीएनए लिया गया था और डीएनए मैच करने का सिलसिला भी एक तरफ जारी है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई दिल चीर देने वाली खबर हम तक पहुंची है और यकीनन गुज़िश्ता चौथा दिन है आज जब हम ये कवर कर रहे हैं सानिहाए गुल प्लाजा और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को। जिस वक्त आग लगी, अगर आग बर वक्त काबू पा ली जाती तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थीं। आग को एक हिस्से तक महदूद कर दिया जाता तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थीं। जो दरवाजे बंद थे उन्हें तोड़ दिया जाता रेस्क्यू के पहले मरहले में ही तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने इमारत के मेज़नाइन फ्लोर के एक दुकान में पनाह ली थी, ये सोचकर कि जो ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उनमें से 30 अफराद एक ही दुकान में पनाह लेने वाले उनकी लाशें मिल गई हैं। जाँ बहक होने वालों की तादाद जब से कुछ देर पहले हम अपने नाज़रीन को 32-31 बता रहे थे, यकदम बढ़कर 60-62 तक जा पहुँची है। मजमूई तौर पर 87 अफराद जो हैं उनके बारे में ये खदशा है कि वो यहाँ मौजूद थे, जिनमें से हमने आपको बताया कि 62 की मैयतें निकाल ली गई हैं या उन तक पहुँचा जा चुका है। तो अब आप ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो लोग डेटा बेस मुरतब कर रहे थे उनके हवाले से हमें ख़ुद भी ये समझना है कि 87 अफराद में कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं नहीं पता, कितने दुकानदार हैं, कितने लोग बाज़ार में शॉपिंग के लिए आने वाले हैं, बच्चे कितने हैं। डेटा बेस में इस तक को मद्देनज़र बताओ दुकान में नहीं बताओ रखा गया। काशिफ मुश्ताक से एक बार फिर बात करेंगे। काशिफ, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये इत्तला मिली कि एक दुकान के अंदर ही मेज़नाइन फ्लोर पर, क्या इससे पहले मेज़नाइन फ्लोर को सर्च किया गया था? देखें वजी, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस दुकान के अंदर ये सर्चिंग का अमल किया जा रहा था, दुकान का नंबर था 144 दुकान नंबर जो है, इसके अंदर पहले रेस्क्यू टीमें दाखिल हुई हैं और उसके बाद जब पुलिस की नफरी पहुंची है तो तमाम तर इस दुकान को सिर्फ कॉर्डन किया गया है और ये मेज़नाइन फ्लोर पर ये दुकान वाक़ है जिसका नंबर 144 है। ताहम इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि इस दुकान के अंदर से 30 लाशें जो हैं वो देखी गई हैं और उनके निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें जिसमें रेस्क्यू 11122 हो, ईदी के हुकाम हों, रेंजर्स हुकाम हों या फिर साथ साथ जो है वो छिपा के रजाकार हों, तमाम तर लोग यहाँ
موجود ہیں, لیکن ان تمام تر لوگوں کو پیچھے ہٹایا گیا ہے اور ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اب کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ایمبولینسز کی بڑی تعداد طلب کر لی گئی ہے. ایک ایک کر کے یہاں سے ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں شفٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد سول اسپتال کیا جائے گا. پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ کا یہ بتانا ہے کہ میزنائن فلور پر کراکری کی یہ شاپ ہے جس کی اطلاع ملی تھی, شاپ نمبر 144 بتایا جا رہا ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ یہ آپریشن کیا جا رہا تھا. اور آج دن سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے. تمام تر جو اطراف کا آپریشن تھا اسے روکا گیا تھا, اور روکنے کے بعد یہ جس دکان نمبر آپ نے 144 بتائی میزنائن فلور کی, صحیح سنا ہم نے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کیا یہاں پر ایک اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 لاشیں ہوں گی, یا گن کے پھر اس کے بعد ایمبولینسز کو کال کیا گیا ہے, لوگوں کو پیچھے ہٹایا گیا ہے, جو لوگ وہاں رپورٹرز موجود تھے اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے, خاص طور پر ایمبولینسز کے جو ڈرائیورز وہاں موجود تھے؟ دیکھیں ایسا ہی ہے, سب سے پہلے یہاں ریسکیو 1122 کے ایدی حکام کے اور چھپا کے رضاکار جو ہے وہ یہاں کام کر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے لاشیں دیکھی ہیں تو اس کے بعد انہیں فوری طور پر پیچھے ہٹایا گیا. جو میڈیا کے نمائندگان تھے جو باہر موجود تھے ان تک انہیں بھی جو ہے وہ پیچھے تھوڑا سا رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. جو ایسلیویٹر اس میزنائن فلور کے بیک سائڈ پہ چل رہا تھا اسے بھی روک دیا گیا. روکنے کے بعد پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی. ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے اس تعداد کو کنفرم کیا جا رہا ہے 30 ہے, جبکہ جب ہمیں ریسکیو حکام اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ 20 سے 25 ڈیڈ باڈیز کی جو انفارمیشن ہے یا پھر ان کی جانب سے دیکھا گیا ہے تو ان کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 30 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اس کی تعداد بھی کنفرم کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ سے میری بات ہوئی ہے, ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 30 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. انہیں منتقل کرنے کے لیے پولیس کی نفری طلب کر لی گئی ہے, اور جو مختلف اس کا مطلب ہے باڈی کاؤنٹ کر کے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کو اطلاع دی گئی ہے اور انہوں نے صحافیوں کو کنفرم کیا باڈی کاؤنٹ ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ایسا ہی لگتا ہے. میں نے ان سے جب اس انفارمیشن کو شیئر کرنے کا پوچھا تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بالکل جو ہے وہ تعداد بھی کنفرم کر دی گئی ہے, 30 ہے. شاپ نمبر بھی بتا دیا گیا ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ شاپ میزنائن فلور پر کس جگہ اور کیا اس شاپ کا نمبر ہے. تو یہ تمام تر ڈیٹیلز سامنے آ گئی ہیں, اور کچھ دیر پہلے ہی اس چیز کی جو انفارمیشن ہے وہ مختلف ریسکیو اداروں کی جانب سے بھی ہمیں کنفرم کی گئی, لیکن ان کی جانب سے تعداد کنفرم نہیں کی گئی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 20 سے 25 ڈیڈ باڈیز ایک شاپ کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ جیسے ہی اس شاپ کو کلیئر کیا گیا اور دیکھا گیا اور وہاں سے ملبہ اور دیگر چیزیں ہٹائی گئیں, اور جب ڈیڈ باڈیز نظر آئیں ریسکیو ٹیمیں یہاں کام کر رہی تھی ان سب کو پیچھے ہٹا دیا گیا. ایکسپرٹس کو آگے بلایا گیا ہے, اور بلانے کے بعد پولیس کی نفری طلب کر لی گئی اور تمام تر چیزوں کو یہاں چیک کیا جا رہا ہے. نہ صرف آپ کو بتائیں کہ یہ اسپاٹ ایسا ہے, بلکہ ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے آج صبح سویرے ہی جو ہے وہ یہ نشاندہی کر دی گئی تھی. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے پوری عمارت کو کلیئر کر دیا, تو ان کی جانب سے بتایا گیا تھا بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں اب تک ہم نے ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ریسکیو آپریشن آج شروع کیا جائے گا. تو ان میں سے یہ اسپاٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ یہاں کی نشاندہی کی گئی, اور پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اس پورے آپریشن کو جو ہے وہ دوپہر سے سست رکھا گیا تھا. کاشف ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک دکاندار جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نشاندہی کی تھی, کراکری کی دکان کا مالک ہے, اس نے کیا گفتگو کی, کتنے افراد کی واقعات اس نے نکالی ہیں, ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. کاشف واپس آپ کی طرف آئیں گے. آج صبح ہم ہمارے بڑے خود دکان کے اندر گئے ہیں, جو دکان کے اندر سے ابھی تک ہم نے 14 بوڈیاں نکالی جو چھوٹے چھوٹے ہڈیوں میں تھی. اس میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی, ہمارے کزن ہیں, ہمارے جو ہے نا ہمسائے ہیں, اس میں لیڈیز فیملی ہیں. جو ہمارے کزن اس بیہوشی کی حالت میں جب ہم نے اس کو باہر نکالا ہے, اس نے یہ بتایا کہ 14 سے 15 افراد ہماری دکان میں اس ٹائم موجود تھے جب وہ اندر تھا. اس کے بعد ایک اور دکاندار نے باہر آ کے مجھے یہی بولا کہ بھائی آپ کی شاپ میں 20 25 30 بندے بہت زیادہ تھے میرے بھائی, کیونکہ آپ کی تو ہماری جو دکان ہے وہ بڑی دکان ہے, کارنر کی بڑی دکان ہے, ڈبل دکان ہے. یہ گفتگو آپ نے سنی. گل پلازا میں کراکری کی دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ دکان سے خود 14 افراد کی باقیات نکالی ہیں. دکان میزنائن فلور پر واقع ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کے وقت ان کے کزن اور ملازمین بھی تھے. دکان میں بڑی تعداد میں خواتین اور دیگر افراد موجود تھے. اس پر بات کریں گے راہیل سلمان سے. راہیل,
कुल प्लाजा में अभी क्रॉकरी की दुकान से कुछ देर कबल बाकियात निकाली गई, तो हमारी उस सिलसिले में उस दुकान के मालिक से भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने खुद वहां जाकर उस दुकान से 14 अफराद की बाकियात निकाली हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका क्लेम है। जबकि हमारी इस सिलसिले में पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब तक उनके पास सिर्फ 2 दुकानों से 21 बाकियात लाई गई हैं, वो सारी की सारी रिमेनिंग है और इंतहाई खराब हालत में, और इस हद तक खराब है कि उसमें उनका डीएनए भी नहीं लिया सकता। तमाम की तमाम हड्डियां खराब हो चुकी हैं, क्योंकि वो तकरीबन कोई हजारों डिग्री सेल्सियस जो है वो उस वक्त बिल्डिंग में टेम्परेचर था, जिसकी वजह से जो इंसानी हड्डियां और दांत जिसके जरिए ये तमाम डीएनए लिया जाता है वो सब की सब इस वक्त खत्म हो चुकी है। इन जो इस वक्त सैंपल मिले हैं उनसे अब डीएनए भी नहीं लिया सकता। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर सुमैया ने ये भी बताया कि हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि ये तमाम की तमाम अलग अलग अफराद की रिमेनिंग्स हैं या ये किसी एक फर्द या एक से जायद की हैं। तो लिहाजा अभी किसी भी किस्म की लाशों की वो डॉक्टर सुमैया तारिक कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि ये तमाम की तमाम रिमेनिंग्स किसी एक शख्स की हैं या एक से जायद की है। ये सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग्स हैं, हड्डियां हैं, और वो भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की। अभी किसी सूरत लाशों की कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ बाकियात हैं। जो दुकानदार है उसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने सिर्फ बाकियात निकाली हैं, हड्डियां निकाली हैं, और ये बात अभी कंफर्म नहीं कही जा सकती कि ये लाशें हैं। दुकानदार का ये कहना था कि जिस वक्त उनका दूसरे लोग और मुलाजमीन और जो उनके भाई थे वो उन तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 7 अफराद एक ही खानदान के इस दुकान पे मौजूद थे। ये दुकान और इसके बराबर वाली दुकान क्रॉकरी की और एक दूसरे सामान की दुकान थी, जहाँ पर उस वक्त रश की वजह से बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए थे। कुछ खवातीन भी उन्होंने बताई कि 4 से 5 खवातीन भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि उस वक्त भगदड़ के वक्त उनकी दुकान में दाखिल हुई। क्योंकि भगदड़ बहुत ज्यादा मच गई थी, लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लिहाजा उस वक्त जिस दुकान में जिसको मौका मिल सका वो वहाँ पे आ गया। इसी दुकान के मालिक सलमान का ये भी कहना था कि उनका एक मुलाजिम जो है वो इस वाक़े में बचने में कामयाब हो गया था। वो जिस तरह जैसे तैसे वो गेट तक पहुंच गया था और उसके बाद जो बाहर निकला और फिर उसके बावजूद उसने अंदर जाके दोबारा से कोशिश करी कि वो कुछ लोगों को बाहर निकाल सके, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। इस दुकान से अब तक मजबूरी तौर पर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 21 बाकियात लाई गई हैं और वो इस वक्त किसी किस्म की लाशों की कंफर्मेशन नहीं कर सकती और इनका डीएनए टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। डीएनए के लिए सही सलामत हड्डियां चाहिए होती है या कम से कम दांत मिल सके। इसमें भी जो दांत मिल सके थे जब उनको टच किया गया तो वो चूरा चूरा हो गए थे। किसी भी किस्म के जो है वो इनसे सैंपल भी नहीं ले सकते और इनमें अब डीएनए में भी प्रॉब्लम आ रही है। जी राहिल सलमान इंतहाई अफसोसनाक बात हमें बता रहे हैं, उम्मीदें तोड़ने वाली बात हमें बता रहे हैं कि चूँकि हज़ारों सेल्सियस पर ये इमारत दहकी है और इतनी ज़्यादा देर तक जलती रही है कि अब जो रिमेन्स जा रहे हैं, जो बाक़ियात लाशों की लाई जा रही हैं, वो डीएनए के काबिल नहीं है। बहुत सारे अपने ख़ानदान के अपने प्यारों के मुंतज़र ख़ानदान जो डीएनए से उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीद तोड़ने वाला ये जुमला है। और हम इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि 21 लाशों की बाक़ियात रिमेन्स लाए गए हैं और अभी हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि ये अलग अलग लोगों के हैं या एक ही अफराद की बाक़ियात हैं। और उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि इतना ज़्यादा हीट पे ये बॉडीज़ रही हैं कि इनकी डीएनए टेस्टिंग भी मुमकिन ना हो सके, क्योंकि डेंटल रिकॉर्ड्स या हड्डियों के ज़रिए डीएनए सैम्पलिंग होती है और इतनी ज़्यादा हीट से गुज़रने के बाद अब ये बाक़ियात इस काबिल नहीं हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कंडक्ट किया जा सके। उम्मीदें तोड़ने वाली इंतहाई दिल खराश तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। अपने नाज़रीन के लिए जिस वक्त में घरों पर देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे इस वक्त टेलीविज़न के सामने मौजूद हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि बच्चों को रवाना करें और कमज़ोर दिल अफराद भी इन तफसीलात को सुनने से गुरेज़ करें। इंतहाई दिल खराश और अफसोसनाक तफसीलात इसकी सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमें मेज़ानाइन फ्लोर की दुकान नंबर 144 से मुतालिक इल्म हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मैयतें
पाई गई हैं और जिस तरह की हसासियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेलामाइन यानी कि क्रॉकरी की दुकान थी, ज़्यादातर क्रॉकरी जो इस वक्त गुल प्लाजा में मौजूद थी वो मेलामाइन पर मबनी थी। मेलामाइन ख़ुद एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट जिस वक्त जलती हैं तो वो आग के लिए एक फ्यूल का काम करती हैं और उसकी धुएं से भी इंसानी जान को नुकसान पहुंचता है। इस अफसोसनाक सूरत हाल से मुताल्लिक़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे।